بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں ان تمام لوگوں کو، اپنے خاندان قادریہ میں سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اولاد نرینہ کے لیے ایک خاص عمل کہ جس کا تعلق ہمارے سلاسل سے ہے، ہمارے سلسلے سے ہے، وہ خواتین کہ جن کے ہاں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں اور ان کو خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے نوازے، تو یقیناً دعاؤں میں بڑی برکت ہوتی ہے اور بڑی طاقت ہوتی ہے، اور پھر ویسے اعمال جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں تعلیم کیے گئے ہیں اور اگر ان کے بتائے ہوئے وظائف، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نصیب میں بھی اولاد نرینہ لکھ دیتا ہے۔ تو اولاد نرینہ کے لیے آج میں سب سے بہترین عمل آپ کو بتانے والا ہوں، اور باقاعدہ آزمودہ یہ عمل ہے جو باقاعدہ طور پر میں اپنے کلینک پہ اپنے مریضوں کو تعلیم کیا کرتا ہوں۔ تو جو خواتین یہ چاہے کہ اس کی اولاد نرینہ ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ محمد ایک مرتبہ روزانہ پڑھا کرے، اور یہ سورہ محمد کی برکت ہے، اور اس کے بعد دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت سے نوازے جس کی وہ طلبگار ہے۔ اب جب عورت اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ امید سے ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ میں نقش ایک تعلیم کر رہا ہوں، یہ نقش ہے اور یہ نقش کہلاتا ہے سورہ محمد کا۔ جب اس کو خبر ہو کہ میں امید سے ہوں تو اسی وقت سے یہ نقش وہ خود لکھ کر اس کو موم جمع کر اس کو دھاگا لپیٹ کر وہ اپنے ناف پر باندھ لے۔ انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ یعنی کہ بیٹے کی نعمت سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، کیونکہ سورہ محمد میں نے جس کو بھی پڑھنے کے لیے بتائی ہے، جس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اس کو بھی میں نے پڑھنے کے لیے بتائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ محمد کی برکت سے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اچھا، اگر ہم سورہ محمد کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو کل اعداد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 1,80,655، ٹھیک ہے، اور جو اس کا ہم نقش بھرتے ہیں وہ نقش بھرتے ہیں ہم اس کو 34 کے نقش کی چال سے، یعنی کہ 16 خانے والوں سے۔ یہ نقش سورہ محمد کا نقش کہلاتا ہے، اور اولاد نرینہ کے لیے سب سے بہترین اور سب سے سریع تاثیر نقش ہے۔ یہ تعویذات کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے کہ ہم نقش کے ذریعے آپ کو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے طریقہ کار آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب جب ہم سورہ محمد کا جو نقش لکھیں گے اس کے جو عدد بنیں گے وہ بنیں گے 45,156، ٹھیک ہے، 4 5 1 5 6، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ہم چال ہوں گے، اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر کوئی عام خاتون ہے جو اس رستے کو نہیں جانتے تو وہ نقش کس طرح بھریں گی، تو اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ جو ترتیب میں بھر رہا ہوں آپ کو اسی ترتیب سے آپ نے بھرنا ہے۔ پہلا خانہ ہم یہی بنائیں گے۔ اچھا، ہم نے یہ نہیں ایسے نہیں کرنا، ہم نے ایسے کرنا ہے، یہ چیز نوٹ کریں کہ یہ چیز 56 ہے، 56 کے بعد یعنی کہ 56 ہے۔ اب گنتی کے اندر کیلکولیشن میں 56 کے بعد 57 آتا ہے، 58 آتا ہے، 59 60 61 62 63 64 65، یہ پوری گنتی آتی ہے، یعنی کہ 56 57 58 59 60 61 62 63 67 68، یہ آپ نے صرف لاسٹ کی ڈیجٹ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ نے اپنے خانے بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خانے یاد کریں گے آپ کو خانے یاد نہیں ہوں گے۔ 45,156، 45,157، 45,015، 58، 45,159، 45,160، 45,161،
45,162, 45,163, 45,164, 45,165, 64 ہو گیا، 45,166، 45,167، 45,167۔ اچھا یہ 7 ہے نا، اب 7 کے بعد تو نارملی 8 آتا ہے، تو اس میں کسر ہے اس لیے 8 نہیں، اس میں 9 آئے گا، 9، ٹھیک ہے۔ 45,170، 45,171، 45,172، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے نقش بھرنا ہے۔ اچھا عام لوگ ہیں نا، وہ لکھیں پہلے یہ خانے بنائیں، اس کے بعد 45,156 لکھ لیں، 56 کے بعد آپ نے 57 دیکھیں گے، پھر آپ نے نقش دیکھنا ہے 57 یہ لکھا، پھر دوسرا خانہ یہ بھر دیں گے، پھر 58 آتا ہے تیسرا خانہ، پھر یہ بھر دیں گے آپ، چوتھا خانہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں اور 16واں، یعنی کہ یہ 16 خانے ہیں یہ۔ اب ہم نے اس ترتیب سے نقش لکھنا ہے، اور یہاں پہ یہ ہم نے اس ترتیب سے نقش لکھ دیا، یہاں پہ لکھیں گے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ اچھا اب ہم یہاں یہ جو ہمارا یہ جو خانہ ہے نا، یہ حوالہ، یہاں پہ لکھیں گے اللہم یسر لنا امورنا، یعنی کہ اے اللہ ہمارے کام آسان فرما۔ میں یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ بڑا بڑا آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہم یسر لنا امورنا، یہاں پہ ہم یہ ادھر لکھیں گے، یہ جو ہے نا یہ ہم نے ادھر لکھ دیں گے، یعنی کہ اے اللہ ہمارے کام آسان فرما۔ آئی بات سمجھنے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس نقش کو لکھ لینا ہے، نقش کو لکھنے کے بعد ہم نے اس کو لپیٹنا ہے، اور دھاگا بنا کے عورت اپنے اس پہ باندھ لے پیٹ پر، اور یہ بندھا رہے گا 90 مہینے تک۔ جب اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہو تو انشاءاللہ اس نقش کو کھول کر پھر وہ جب ولادت بآسانی کے ساتھ ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ بچے کے گلے میں ڈال دے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ سے نوازے گا، اور پھر جب ولادت ہو جائے گی تو یہی نقش جو عورت نے اپنے ناف پہ باندھا ہوگا اس کو کھول کے بچے کے گلے میں ڈال دے گی، تو بچہ حفاظت میں آ جائے گا، یعنی کہ تمام شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جائے گا بچہ، اور تمام شیطانوں کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب یاد رکھیے گا کہ جن کے سب سے پہلے بچے لڑکا پیدا ہوتا ہے نا، تو شیاطین جو ہوتے ہیں نا اس لڑکے کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں بنسبت لڑکی کے، تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تمہارے یہاں لڑکا یا بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دو۔ آئی بس سمجھ میں؟ اور پھر اذان دینے کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی دعائیں پڑھ کے پھر دم کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ کو تمام شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دے۔ تو سورہ محمد اولاد نرینہ کے لیے ایک مرتبہ روز پڑھنا مجرب عمل ہے۔ باقی مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔